بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے 30واں پارہ یعنی آخری پارے کی سورۃ الماعون تجوید اور ترجمہ کے ساتھ۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون۔ جی اس سورہ مبارکہ کی تجوید دیکھیے گا۔ سب سے پہلے ارأیت الذی، اب یہاں شروع میں جو آتا ہے ارأیت الذی، یہاں مسٹیک کیا ہوتی ہے؟ سب سے پہلے تو جو را ہے، را کو اکثر لوگ باریک کر دیتے ہیں۔ ارأیت الذی، تو ارا نہیں ہے بلکہ ارأیت الذی۔ یہ جو الذی اس کو تھوڑا سا ہم لمبا کرتے ہیں کیونکہ یا مدہ ہے، یا ساکن ہو، اس سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتی ہے، تھوڑا سا کھینچ کے پڑھا جاتا ہے۔ ارأیت الذی، اسے ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ارأیت الذی، ارأیت الذی نہیں ہے بلکہ ارأیت الذی۔ آگے یکذب، اس کو یکذب ایسے نہیں پڑھنا کیونکہ یہاں ذال ہے، ذال نرمی سے پڑھا جاتا ہے۔ پھر سنیے گا یکذب بالدین، ارأیت الذی یکذب بالدین۔ اور نیکسٹ آیت فذلک الذی یدع الیتیم، یہاں بھی فذالک الذی، یہاں ذال ہے تو یہاں بھی نرمی کے ساتھ آپ نے اس کو ادا کرنا ہے، فذالک نہیں پڑھنا، یہ لحن جلی ہو جائے گی، بڑی غلطی ہو جائے گی۔ فذالک الذی، یہاں بھی یا مدہ ہے کھینچ کے، یدع الیتیم، یدع، یہاں عین ہے اور عین کا کیا کرتے ہیں آپ نے خیال رکھنا ہے، اسے آپ نے یدعل نہیں پڑھنا، اکثر کیا ہوتا ہے یدعل ایسے پڑھتے ہیں جو کہ درست نہیں ہے۔ پھر اسے آپ توجہ کے ساتھ سنیے گا، یدعل، یدع الیتیم، یدع الیتیم۔ جی اس کے بعد آیت نمبر 3 وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، یہ بھی تھوڑی سی مشکل آیت ہے تو یہاں بھی خیال رکھیے گا۔ یحض، یہاں ہا ہے تو اس کو آپ نے ہا نہیں پڑھنا، یحض وَلَا يَحُضُّ، آگے عَلَى، تھوڑا کھینچ کے اور عین کا خیال رکھنا ہے، لام کو کھینچنا ہے کیونکہ لام کے اوپر کھڑا زبر ہے۔ طعام، طا ہمیشہ موٹا پڑھا جاتا ہے، اسے موٹا ہی رکھیے گا، اسے طعام نہیں کرنا آپ نے۔ طعام المسکین ولا يحض على طعام المسکین۔ اور آیت نمبر 4 فویل للمصلین، فویل، یہاں پہ اس میں فویل نہیں پڑھنا آپ نے، فویل یہاں پہ ہو رہا ہے ادغام، اور ادغام بھی بغیر ہونے کے، اصل میں فویلن پہ تنوین ہے، تنوین کے بعد لام ہے، لام حرف یرملون میں ہے تو یہاں ادغام ہوگا لیکن بغیر ہونے کے۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ جی الذین هم عن صلات، یہاں نون ساکن کے بعد صاد ہے، یہاں پہ آپ اخفا کریں گے، عن صلاتهم ساہون۔ اچھا یہاں پہ آپ جب بھی تلاوت کرے ہوں تو آپ کوشش کیا کریں کہ ان دو آیتوں کو آپ ملا کے پڑھا کریں، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، یعنی فویل للمصلین پر آپ کوشش کیا کریں، یہاں وقف نہ کیا کریں بلکہ نیکسٹ آیت کو نون کو آگے الذین کے ساتھ ملا کے آپ نے تلاوت کرنی ہے، ٹھیک ہے، تاکہ جو مفہوم ہے وہ اور
واضح ہو جائے، ٹھیک ہے، اور بات پوری طریقے سے سمجھ آ جائے. فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. جی نیکسٹ آیت. الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ. یہاں جو مد ہو رہی ہے یہ مد متصل ہے، آپ 4 سیکنڈ تک اسے ضرور لمبا کیجیے گا، مد واجب ہے. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. اسے یمنعون الماعون، یعنی عین کی جگہ حمزہ نہ پڑیے گا، عین عین ہوتا ہے اور حمزہ حمزہ ہوتا ہے، عین کا الگ ساؤنڈ ہے. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ایسے کر کے آپ اسے پڑھیے گا. تو اب اس جو سورہ مبارکہ ہے ہم اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. اَرَأَيْتَ، سب سے پہلے آیت نمبر 1. اَرَأَيْتَ کیا تم نے نہیں دیکھا، الذی وہ جو کہ یکذب جھٹلاتا ہے، بالدین روز جزا و سزا کو. کیا تم نے اسے نہیں دیکھا جو جزا اور سزا کو جھٹلاتا ہے. فذالک یہی ہے وہ، الذی جو کہ یدعو دھکے دیتا ہے، الیتیم یتیم کو، ولا اور نہیں یحض رغبت دلاتا، علی طعام کھانے پر، المسکین مسکین کے، اور مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتا. فویل پس خرابی ہے، للمصلین نمازیوں کے لیے. کن نمازیوں کے لیے؟ الذین جو کہ ہم وہ عن صلاتہم اپنی نمازوں سے، ساہون غافل ہیں، جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں. اور نیکسٹ آیت. الذین جو کہ ہم وہ یراؤون دکھاوا کرتے ہیں، وَيَمْنَعُونَ روکتے ہیں یعنی نہیں دیتے، الماعون عام ضرورت کی چیز بھی دینے سے انکار کر دیتے ہیں. جی اب اس سورہ مبارکہ کا آپ مفہوم دیکھیے گا کہ اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں کہ کیا تم نے نہیں دیکھا ایسے شخص کو جو آخرت کے دن کا انکاری ہوتا ہے اور کیا کرتا ہے، ظلم یہ کرتا ہے کہ یتیم کو دھکے دیتا ہے، یتیم کو دھکے دیتا ہے. کئی جو کفار تھے ان کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ ان کے پاس اگر کوئی یتیم آ جاتا، کوئی خستہ حال آ جاتا، کچھ مانگنے کو آ جاتا، تو انہوں نے اسے کیا کرتے کہ دھکے دے کر وہاں سے وہ نکال دیتے تھے. تو یہ عمل بڑا سنگ دلی والا اور بہت بڑا گناہ ہے. تو اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں بیان فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یتیم کو دھکے دیتے ہیں اور آخرت کے دن کے انکاری ہیں. اور یہ کیا کرتے ہیں کہ مسکین کو کھانا بھی نہیں دیتے. اگر کوئی غریب ان کے دروازے پہ چلا جاتا ہے تو اس کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے وہاں سے بھگا دیتے ہیں. یعنی کہ جب غریب کے بارے میں آپ کو کنفرم ہوتا ہے کہ یہ واقعی محتاج ہے کھانے کا، اس کے پاس کھانے اور لباس کچھ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس کے ساتھ مدد کرنا، اس کی ہیلپ کرنا ضروری ہے. اگر آپ اس کو پھر بھی ڈانٹ ڈپٹ کے وہاں سے بھگا دیتے ہیں تو یہ یقیناً ایک مومن کا کام نہیں ہے. فویل للمصلین، اور فرمائے کہ ایسے نماز پڑھنے والوں کے لیے بڑی خرابی ہے جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں. یعنی نماز پڑھنے کا ان کو صحیح طریقہ بھی معلوم نہیں ہے اور نہ کبھی سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور سیکھنے کی کوشش اس لیے نہیں کرتے کہ شاید ان کے لیے اس چیز کی اتنی زیادہ اہمیت ہی نہیں ہے، تو اس لیے وہ اس کو سیکھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے. اور الذین، اور کیا کرتے ہیں کہ دکھاوا کرتے ہیں. یعنی اگر نماز پڑھنی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے پڑھنی چاہیے، لیکن وہ کیا کرتے ہیں کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے بسا اوقات سجدے بھی طویل ہو جاتے ہیں. اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے، ہم نے بھی دیکھا ہے ایسے، جیسے کوئی اگر شخص تہجد پڑھتا ہے تو یہ تہجد والا عمل جو ہے یہ بہت بڑا اللہ کے ہاں بہت بڑا عمل ہے. کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جو اس طرح کے خیر والے عمل ہوتے ہیں تو یہ پوشیدہ رکھی جائیں تو یہ زیادہ بہتر ہے. ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم عام طور پہ جب بھی گفتگو کرتے ہیں تو 2-4 باتوں کے بعد ہم اگلے بندے کو بتا دیتے ہیں کہ ہم جی تہجد کے لیے جب جاگتے ہیں، سبحان اللہ کیا ماحول ہوتا ہے. تہجد کے وقت میں جاگا تو میں نے یہ منظر دیکھا، تہجد کے وقت تو بار بار تہجد کرتے ہم اگلے بندے کو یہ بتا دیتے ہیں کہ ہم تہجد پڑھتے ہیں. تو کوشش کیا کریں کوئی کام ہمیں جو ہے، بلکہ سب کام اللہ کی رضا کے لیے ہی کرنے چاہیے. تو جیسے حج کر کے لوگ آتے ہیں تو وہ بھی کیا کرتے ہیں، باتوں باتوں میں بتا دیتے ہیں کہ میں نے 7-8 حج الحمدللہ کر رکھے ہیں. جب پہلے حج پہ گیا تھا تو یہ حالات تھے، جب میں دوسرے حج پہ گیا تو وہاں ایسے حالات تھے، لیکن جب میں 5ویں حج پہ گیا تو بڑی تبدیلی آ چکی. تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اپنا خیر کے عمل کو پوشیدہ رکھنا چاہیے. الذین، وہ کیا کرتے ہیں، یراؤن دکھاوا کرتے ہیں، ویمنعون الماعون. اور ایک اور خرابی بیان کی گئی ہے کہ وہ یہ ہے کہ
معاون یہ سورت کا نام بھی ہے اور یہاں بھی یہ لفظ اللہ رب العزت نے استعمال کیا ہے. معاون اس چیز کو کہا جاتا ہے، اس معمولی چیزوں کو کہا جاتا ہے جو عام طور پہ ہم جس کا استعمال کرتے ہیں. جیسے پڑوسی کیا ہوتے ہیں، وہ چیزیں عام طور پہ دوسرے پڑوسیوں سے مانگ بھی لیتے ہیں. جیسے تھوڑا سا نمک چاہیے بھائی، تھوڑی سی جیسے پرانے زمانے میں کیا کہتے ہیں، تھوڑی سی آگ دے دیں تاکہ ہم اپنی آگ جو ہے وہ جلا سکیں. ایسے اور چھوٹی چھوٹی چیزیں، بسا اوقات کوئی برتن مانگ لیے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں بیان کیا کہ یہ ایسا طبقہ ہے کہ یہ وہ برتنے کی جو معمولی چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی اپنے پڑوسیوں کو دینے سے انکار کر دیتے ہیں. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے مراد کیا ہے، زکوٰۃ ہے. ان سے منقول ایک قول ہے، انہوں نے کہا کہ اس سے مراد زکوٰۃ ہے، کہ وہ کیا کرتے ہیں، زکوٰۃ دینے سے بھی انکاری ہوتے ہیں. امید ہے جی باتیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی. دعا میں یاد رکھیے، خوش رہیں ہمیشہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.